اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ علم دین میں پختہ ہیں اور جو مومنین اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی آخرت کے دن پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، سو ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی، اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو رسول بنایا جن کے حال ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور ایسے رسول پیدا کیے جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے ان رسولوں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے یعنی وزڈم والا ہے۔ آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ بذریعہ اس کتاب کے جو اس نے آپ پر اتاری ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی کنفرم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت کافی ہے۔ آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ جو کافر ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ان کو دکھلائے گا کوئی راستہ۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے جہنم کے راستے کے، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے تمام لوگوں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے سچی باتیں لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، سو تم ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی کریشن ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے آگے مت نکلو، اور اللہ کی شان میں کوئی غلط بات مت کہا کرو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور اللہ ہی کے ایک کلمے اور بس، اللہ ہی نے ان کو مریم علیہ السلام تک پہنچایا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ایک جان ہے، سو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہا کرو کہ 3 معبود ہیں، اس سے باز آ جاؤ، حقیقی معبود ایک ہی ہے، اور وہ اولاد والا نہیں ہے یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس سے وہ پاک ہے، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب اسی کا ہے یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور وہ ہی کافی کارساز ہے۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہرگز بھی کوئی اور نبی نہیں کریں گے اس سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے آر و تکبر کرے گا تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو اللہ ان کو پورا ثواب عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور وہ اللہ کے آر ہی کرتے رہے اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔
آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور اللہ نے تم کو ایک صاف نور عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو جو لوگ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ ہی کی دامن کو مضبوط پکڑے رکھا تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنی طرف کا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ باپ اور نہ ماں ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کی بہن کو ترکے کا نصف 1/2 حصہ ملے گا اور وہ اپنی بہن کو وارث ہوگا اگر وہ بہن فوت ہو جائے، اور اگر 2 بہن ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر وارث چند بہن بھائی ہیں مرد اور عورت کو تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ تم سے دین کی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔